الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ رد شرک و بدعت اور امام احمد رضا خان بریلوی۔ ہمارے عظیم الشان امام پر کچھ اغیار اپنے فاسد زوم میں اتہام و الزام لگاتے ہیں کہ شرک و بدعت کو عام کرنے والے برصغیر میں اعلیٰ حضرت ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں جتنا کام رد شرک اور رد بدعت پر امام اہل سنت نے کیا ہے، مسلمانوں میں نئی نئی جو بدعات اس وقت ہوتی تھیں ان کا رد کیا اعلیٰ حضرت نے، کسی اور نے نہیں کیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت برصغیر میں اپنے وقت کے واحد علماء کے بھی مرجع عالم تھے، مفتیوں کے بھی مرجع مفتی تھے، جہاں پر بڑے بڑے علماء اپنے مسائل لے کر جاتے، بڑے بڑے مفتی اپنے فتاویٰ ان سے پوچھتے تھے، جو فتویٰ ان سے حل نہ ہوتا، جس کا جواب وہ نہ دے پاتے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے۔ فتاویٰ رضویہ اس کی 30 جلدیں اس پر شاہد ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے علماء نے اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت سے سوال کیے ہیں، اور امام اہل سنت نے ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق جواب دیا ہے۔ ایسا شاہکار شخص آپ کے برصغیر میں ہے تو آپ کو تو اس پر فخر کرنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ آپ فخر کریں، آپ اہل عرب کو یہ بتائیں کہ الحمدللہ یہ تقابل جو ہے فقط یہ مسلمانوں میں ہمت بڑھانے کے لیے، تکبر غرور کے لیے نہیں ہے، نہ عصبیت نہ قومیت نہ لسان، اس لیے نہیں ہے، بلکہ تاکہ شوق پیدا ہو، تشویق کے لیے ہم اہل عرب کو یہ کہہ سکتے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے بڑے علماء دیے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک شخص ایسا بھی ہے جو انسائکلوپیڈیا ہے، جو جامع المعقول والمنقول ہے، کہ جس نے ہر فن کے اندر قلم اٹھایا ہے، اور قلم نہ صرف اٹھایا بلکہ اپنے آپ کو اس فن کا امام بھی شمار کروایا ہے۔ لیکن آپ نے یہ تو نہیں کیا، آپ نے اپنے حسد میں، اپنی جلن میں اس عظیم امام کو اتنا کوئی لوگوں کی نگاہ میں برا کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، حکمت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، کہ اس نے آپ لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے، اور امام اہل سنت کے ماں بعد آنے والے الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت نے خوب دفاع کیا، اور ہمارے پاس اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ موجود ہے، اس میں جا بجا آپ رد شرک کرتے نظر آتے ہیں، رد بدعت کرتے نظر آتے ہیں، اور رد سائنس جدیدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فلسفے کی ان علوم کا رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کی ان خدمات کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھا بھی تو بلی کی طرح، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس ظلم کا آپ کو حساب کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ میں یہاں پر ان لوگوں کو بھی یہ بات ضرور کروں گا، عرض کروں گا، کہ جو نئے نئے محقق بن رہے ہیں یا عالم بن رہے ہیں فلاں جامعہ میں تو فلاں دارالعلوم میں، ان کی بارگاہ میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جناب آپ اپنے استادوں کی بات سنیں، لیکن ایک مرتبہ آپ فتاویٰ رضویہ کو بھی پڑھیے، پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخص نے، ہستی نے بدعت کا پھیلاؤ کیا ہے یا رد بدعت کیا ہے۔ آپ کو اس شخص کا علمی لیول جو ہے وہ نظر آئے گا، قد و کاٹ نظر آئے گا، اور آپ اپنے استادوں کو لان تان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ جھوٹی بتایا ہے۔ آج میں آپ کو فتاویٰ رضویہ کی جلد 23 ہے، اس کا صفحہ نمبر 261 ہے، اس پر ایک سوال ہوا، نچوڑ ہے سوال کا، کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی پیر کے نام پر درخت جو ہے وہ کاٹ کر جلا وغیرہ دیتے ہیں۔ میں لب الباب عرض کروں گا، جس نے دیکھنا ہو میں آپ کو جلد اور صفحہ بتا دیا ہے، جلد اس کی میں پھر عرض کر دیتا ہوں، 23 ہے، صفحہ 261 ہے، دیکھ لیجئے، رجوع کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ملے گا کہ وہ پیر کے نام پر درخت کو رکھ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اس کو استعمال میں نہیں لاتے۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ طویل سوال ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اس کے جواب میں 3 نمبر پوائنٹ بنا کر امام اہل سنت نے جواب دیا ہے، درختوں کو رب خواہ عبد کسی کے نام کا ٹھہرا کر ان کا جلانا اور صرف میں لانا حرام سمجھنا، اپنی طرف سے شریعت جدیدہ نکالنا، یعنی کہ درختوں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دینا اور پھر اس سے نفع نہ اٹھانا، اور یا مخلوق کے نام پر اس کو ٹھہرا کر جلا دینا، ان کو
آگ لگا دینا اور ان کو یہ کہنا کہ اس سے استعمال نہیں کر سکتے، نفع نہیں اٹھا سکتے، اس کو حرام سمجھنا، شریعت جدیدہ میں نکالنا ہے، اپنی طرف سے حرام کرنا ہے اور مشرکین کی پیروی کرنا ہے، جس پر قرآن کریم نے شدید رد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وہ کفار کہتے ہیں ہذہ انعام و حرث حجر، یہ جو ہے جانور اور یہ کھیتیاں یہ ممنوع ہیں، یعنی کہ ان کو ہم نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا ہے، اب نہ ان سے کسی قسم کا ہم نفع لے سکتے ہیں، نہ انہیں ہم بیچ سکتے ہیں، نہ اجارے پر دے سکتے ہیں، یعنی کہ کسی قسم کا نفع نہیں لے سکتے۔ آیت کریمہ نقل فرمانے کے بعد امام فرماتے ہیں مسلمانوں پر ایسی بدعت شنیعہ باطلہ سے احتراز فرض ہے، اللہ سے ڈریں اور جلد توبہ کریں۔ دیکھیے یہ اہل سنت کے امام ہیں جن کو آپ بدعت کے امام کہتے ہیں، یہ بدعت کا رد کر رہے ہیں کہ کسی بھی پیر کے نام پر بت کو جلا دینا اور اس کو اپنے مصرف میں نہ لے کے آنا یہ حرام ہے اور یہ بری بدعت ہے، باطل ہے۔ اللہ سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم اہل سنت و جماعت پیروں کو پوجتے ہیں اور جناب والا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ یہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ آپ پیروں کے آستانے پر جائیں، وہاں پر موجود علماء ہیں یا کم از کم وہ پیر ہیں، آپ انہیں سے پوچھ لیجئے کیا آپ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ کوئی نہیں کہتا کہ آپ سجدہ کریں۔ وہ جو بدعتیں وہاں پہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے ہمارے سلسلے میں آئے گا، وہ علماء اہل سنت اس سے بیزار ہے، بلکہ اس کا جتنا رد آپ لوگوں نے کیا اس سے کئی زیادہ ہم لوگوں نے کیا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت کرتے ہیں، کیا ہے اور انشاءاللہ کریں گے، لیکن کیا عجیب یہ قیامت ہے کہ جو ان کو بدعت قرار دیتے ہیں اور جو رد کرتے ہیں آپ کی نگاہوں میں وہی مجرم ہیں۔ اپنے مرنا نہیں ہے، آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ بہتان تراشیاں اور یہ خیانتیں کس لیے کرتے ہیں؟ اگر اسلام کے بلندی کے لیے کام کر رہے ہیں تو اسلام جھوٹ پر کب قائم ہے بتائیں؟ اسلام خیانت پر، دھوکہ دہی پر کب قائم ہے؟ اپنی عوام کو آپ نے ہمیشہ جھوٹ ہی بولا ہے کہ بریلوی حضرات بدعت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو آپ نے مرنا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں والا فعل ہے، یہ یہودیوں کی طرفداری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم امام کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور قیامت کے دن ان علماء اسلام کی پہلو میں رکھے اور اعلیٰ حضرت کا فیض دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔